قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ لحول من الاحوال مقتحمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے فجر کے بعد روزانہ درس قرآن ہوتا ہے۔ گاہے گاہے بیچ میں ناغے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ تعالی ہفتے بھر میں جو درس قرآن ہوگا اس کو جمعرات کی شب عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی سارے درس کو دہرا لیا جائے گا، اور افادہ عام کے لیے قرآن کے پیغام کو مزید آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج سے باقاعدہ اس کے ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی ہوگا، تاکہ اس انداز پر بھی ہم قرآن کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو ہماری پہنچ سے دور ہیں، لیکن اللہ نے ایسے ذرائع ایسے سبب بنا دیے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنا پیغام اپنا میسج دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیج سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ سورہ نحل 14واں پارہ، یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو۔ اللہ کا حکم سے مراد ہے اللہ کا عذاب۔ کفار کو جب پیغام پہنچایا جاتا اور وہ نہ مانتے تو ساتھ اللہ کی پکڑ اور عذاب کا ڈراوا بھی سنایا جاتا تھا، تو کافر آگے سے کہتے تھے لے آؤ نا عذاب، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ فکر نہ کرو، عطا یہ ہے تو ماضی، لیکن ماضی کا صیغہ مضارع کے معنی میں ہے، ماضی گزرا ہوا زمانہ کہ آ گیا عذاب۔ جس چیز کا آنا یقینی ہو اس کو ماضی کے لفظوں سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، بس آ گیا اللہ کا عذاب، جلدی نہ کرو اس میں۔ سبحانہ و تعالی، وہ اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان باتوں سے جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، ان شریکوں سے اللہ بری ہے، بلند و بالا ہے۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور اللہ ملائکہ کو ایمان کی جان وحی دے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے۔ وحی کو ایمان کی جان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان، ہماری عبادات، ہمارے معاملات جو ہیں یہ سب کے سب وحی کے تابع ہیں۔ اللہ نے وحی اتاری، وہ وحی نبی کریم علیہ السلام تک پہنچی، نبی کریم علیہ السلام نے اس وحی کو آگے امت تک پہنچایا، تو وحی الہی جو ہے یہ ایمان کی جان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے ایمان کی جان وحی کے ساتھ اپنے حکم سے جن پر چاہے۔ انذروا انہ لا الہ الا انا، کیوں اتارتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ڈر سناؤ کہ وہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاتقون، تو مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق،
پیدا کیا اس نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، وہ ان باتوں سے بلند و بالا ہے جو مشرکین اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے آدمی کو ایک قطرے سے، بوند سے پیدا کیا، جبھی وہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ یہ آیت ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابی بن خلف، اس کے حق میں نازل ہوئی، جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتا تھا۔ یہ بندہ ایک مرتبہ کسی مردے کی ہڈی اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اٹھائے گا، تو یہ جو ہڈی میرے پاس ہے کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ شکل و صورت دے گا؟ تو جب اس نے یہ بات کی تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا ذرا اپنی پچھلی بات تو یاد کرنا، اپنی بنیاد تو یاد کرنا۔ آج تو اللہ کے محبوب کے سامنے ہڈی اٹھائے آ گیا اعتراض کرنے کہ اس ہڈی کو دوبارہ زندگی کب مل سکتی ہے؟ فرمایا جب تیرے اندر حرکت نہیں تھی، سانس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو اللہ نے ایک قطرے سے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا، اب تو پھر بھی تمہاری ہڈیاں پسلیاں ہیں نا، جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تب وجود دے کر تمہیں کھڑا کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے دوبارہ تمہیں وجود بخشنا، وجود دینا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہ پہلے اللہ کے لیے مشکل تھا نہ اب اللہ کے لیے مشکل ہے۔ کوئی بھی امر اللہ کے لیے مشکل نہیں، اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ آگے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور چوپائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے، فِيهَا دِفْءٌ، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے۔ چوپایوں کے ذریعے ہمیں گرم لباس حاصل ہوتا ہے، یہ بھیڑ کی اون وغیرہ کے ذریعے گرم کپڑے، شالیں وغیرہ یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے زمانے میں اگر چلے جائیں تو جانوروں کی کھال جو ہوتی ہے اس سے بھی لباس وغیرہ تیار کیے جاتے تھے، آج بھی بعض چیزیں ان سے تیار ہوتی ہیں، لیکن پہلے اس سے کپڑا بھی بنا کرتا تھا، جانور کی کھال کا لباس پہنتے تھے لوگ، ایک زمانہ تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نفع کے لیے جانور پیدا کیے تو اس سے تم کپڑے وغیرہ حاصل کرتے ہو، وَمَنَافِعُ، اور ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے نفع بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، جانوروں کے اندر نفع ہے، جانور بندے کو نفع دے سکتا ہے، تو کئی لوگ ضد کرتے ہیں کہ نہیں نبی کریم علیہ السلام نفع نہیں دے سکتے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب کی تو بڑی شان ہے، یہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے جانوروں کو پیدا کیا، اس میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ کئی جانور ایسے ہیں جن کو ذبح کر کے ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر جانور کا نہیں کھاتے۔ کئی جانور ہماری سواری میں تو کام آتے ہیں اور دیگر سارے فائدے ہم ان سے اٹھاتے ہیں، لیکن ان کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، گدھا وغیرہ ہو گیا۔ لیکن کئی جانور ایسے ہیں جن سے ہم دیگر کام بھی لیتے ہیں، سواری کا کام بھی لیتے ہیں، بوجھ اٹھانے کا کام بھی لیتے ہیں، ان کا دودھ بھی ہم پیتے ہیں، ان کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں۔ یہ جانوروں کے اندر اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان میں تمہارا جمال ہے جانوروں کے اندر۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو۔ فرمایا جب جانوروں کو تم شام کو گھر واپس لے کر آتے ہو اور صبح جب چرنے کے لیے لے جاتے ہو، تو اس وقت جب بندہ جا رہا ہو اور 150 جانور ہو بندے کے ساتھ، تو بندے کی ٹھاٹھ باٹھ ہوتی ہے نا، بھائی میرے پاس اتنا مال ہے، اللہ کی عطا ہے نا۔ بندہ جب اپنے مال کو دیکھے گا، بھائی میرے پاس اتنی بھیڑیں ہیں، اتنی بکریاں، اتنے میرے پاس اونٹ ہیں، ابھی روڈوں پر گزرتے ہیں ماشاءاللہ 200 300 جانور کسی کے تو ہوں گے نا، تو جب اپنے جانوروں کو یوں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آتا جاتا دیکھتا ہوگا تو اللہ کی نعمت پر خوش تو ہوتا ہوگا نا۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، ان جانوروں میں تمہارے لیے جمال ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر واپس لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح ان کو چرنے کے لیے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ تمہارے بوجھ لے کر چلتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہر کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ،
کہ تم اگر وہ بوجھ اٹھا کر خود لے جاتے اس جگہ پر تو تم نہ پہنچ سکتے تھے مگر ادھ مرے ہو کر، یعنی تھک ٹوٹ ہار کر تم مصیبت پڑ جاتی تمہیں وہ بوجھ خود اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے میں، لیکن اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں، تم اپنا بوجھ ان کے اوپر لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر بھی لے جاتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر۔ فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے، لترکبوها، تاکہ تم اس پر سواری کرو، وزینہ، اور اس میں تمہاری خوبصورتی بھی ہے۔ گھوڑے کو بندہ لے کر چلے، اونٹ وغیرہ کو لے کر چلے، سواریوں کو لے کر جا رہا ہو، بندہ ٹھاٹ باٹ ہے اس میں، تو فرمایا یہ تمہاری زینت بھی ہے اور تمہاری سواری بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ، اور بھی اللہ تمہاری سواریاں پیدا کرے گا، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ اللہ تمہارے لیے وہ سواریاں بھی بنائے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قیامت تک آنے والی جتنی بھی ہماری جدید سواریاں ہیں ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک جامع انداز میں یہاں پر بیان فرما دیا۔ فرمایا یہ تو تمہاری سواریاں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ بس یہی ہیں، نہ، اللہ نے تمہارے لیے اور بھی سواریاں پیدا کی ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات یاد آ گئی، آپ کو بتا دوں، تھوڑے سے لطف والی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ الیکشن کا دور تھا، تو یہ پی پی کا الیکشن میں انتخابی نشان تیر ہوتا ہے نا میرے خیال، ہاں جی تیر ہوتا ہے۔ اچھا، ان کا کوئی آدمی الیکشن میں کھڑا ہوا، وہ مذہب سے بھی تعلق رکھتا تھا، کوئی مولانا بھی تھا، اس نے تقریر کے اندر کہا تھا، کہتے ہیں قرآن میں تیر کا ذکر، بخاری میں تیر کا ذکر، مسلم میں تیر کا ذکر، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی، ساری حدیثوں میں تیر کا ذکر، قرآن میں تیر کا ذکر، تفسیروں میں تیر کا ذکر، سیرت کی کتابوں میں تیر کا ذکر، جنگوں کے حالات جو ہیں، صحابہ کرام کی فتوحات ہیں، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہاں پڑھیں، کربلا تک پڑھیں، ہر جگہ تیر کا ذکر ہے۔ مجھے سائیکل کہیں دکھا دو، مجھے فلاں چیز کہیں دکھا دو، تو ایسی باتیں وہ کر رہا تھا۔ تو سائیکل والوں کا جلسہ ہوا، انہوں نے جب جلسہ کرایا تو ان کے اندر بھی ظاہری بات ہے، ایسے بندے ہوتے ہیں جو بولنا جانتے ہیں، جواب دینا جانتے ہیں۔ اب سائیکل والوں کی طرف سے جو بندہ کھڑا ہوا نا تقریر کرنے کے لیے، اس نے کہا آؤ پھر تمہارا تیر اگر قرآن کے اندر ہے تو کیا خیال ہے ہمارا سائیکل نہیں ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں سائیکل کہاں ہے۔ اس نے یہ آیت پڑھی، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر، گدھے یہ بنائے تاکہ تم ان پر سواری کرو، یہ تمہاری سواریاں ہیں اور یہ تمہارے لیے زینت ہیں، ان کو اللہ نے بنایا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ تو کہنے لگا دیکھو نا، اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری وہ سواریاں بھی پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں، کہتے ہیں وہ سائیکل ہے، تو ہمارا سائیکل بھی قرآن میں آ گیا۔ بھئی بات تو کچھ حد تک اس کی ٹھیک ہے، سائیکل بھی بطور سواری استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، جیسے موٹر سائیکل ہے، کار ہے، گاڑیاں دیگر، اسی طرح سائیکل بھی سواری کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آج کل کم ہے، لیکن تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہر بندے کے پاس سائیکل ہی ہوتا تھا، موٹر سائیکل کسی کے پاس تھا، تو یہ بھی سواری ہے، تو بات اس کی بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے وہ سواریاں پیدا کی ہیں جن کو تم نہیں جانتے، بعد میں جان لو گے جب وہ بنے گی۔ آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے کون سی راہ ہے؟ بیچ کی راہ، اعتدال کا جو راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کوئی راہ ایسی ہے جو ٹیڑھی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کرتا، دھکے سے کسی کو اللہ ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا، سو اللہ نے بندوں کو اختیار دے دیا ہے، راستے بتا دیے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جو ایمان لائے، جو نہیں لاتا نہ لائے، انعام لائے گا تو انعام پائے گا، اگر ایمان نہیں لائے گا تو اس کی سزا پائے گا۔ تو اللہ دھکے سے کسی کو نہیں منواتا،
اگر منوانا چاہے تو منوا سکتا تھا، جیسے کہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا، لیکن وہ زور زبردستی ہوتا، جبرن ہوتا۔ آگے فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے، مِنْهُ شراب، اس میں تمہارا پینا ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے، نمبر 1 استعمال اس کا ہم اس سے پیتے ہیں۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس سے درخت ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ یہ آسمان سے اترے پانی کا دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ ہم پیتے ہیں، دوسرا درخت اگتے ہیں، چارہ اگتا ہے جس کو ہمارے جانور کھاتے ہیں۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اور اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، والزیتون، اور زیتون اگاتا ہے، والنخیل والاعناب، اور کھجور اور انگور اگاتا ہے، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل اللہ تعالیٰ اسی آسمان سے اترے پانی سے اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس نے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے کنٹرول میں کر دیا، تمہارے فائدے کے لیے بنا دیا، کس چیز کو؟ مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے لیے، آسمان سے پانی اتارا، پانی ہم پیتے بھی ہیں، اس سے گھاس بھی اگتا ہے، ہمارے جانور کھاتے ہیں، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے کھیتی کو اگایا، زیتون کو اگایا، کھجوروں کو اگایا، مختلف باغات اگائے، سبزیاں اگائیں، کھیت اگائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے پھل اگائے۔ پھر اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے زمین کو، یہ دن کو بنایا، رات کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، چاند کو بنایا، سب اللہ کے حکم کے باندھے ہوئے انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے جس نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا اس کے رنگ مختلف ہیں، مختلف قسم کے پھول پھل، ذائقے بھی مختلف، رنگ بھی مختلف، سائز بھی الگ الگ ہیں۔ اللہ نے کتنی چیزیں ون سونی ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ وہو الذی سخر البحر، اور اس نے تمہاری خدمت کے لیے تمہارے تابع کر دیا ہے دریاؤں کو، لتأکلوا منہ لحما طریا، کہ اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اور اس میں سے تم زیور موتی وغیرہ نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو کشتیوں کو دیکھے گا وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس میں یعنی دریاؤں میں اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی تھکاوٹ ہے نا، نیند کا غلبہ آ رہا ہے، لیکن آپ ثواب کو ذرا نوٹ کر لیں، اس پر ثواب کتنا ملے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت ابو ذر سے، فرمایا تھا اے ابو ذر، ساری رات نفل پڑھنا ایک طرف ہے، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں قرآن کی صرف ایک آیت کا مطلب سمجھ لینا، یہ ایک طرف ہے۔ یہ قرآن کیونکہ خدا کا کلام ہے، اس کو پڑھنا بھی بڑا ثواب ہے اور اس کو سمجھنا تو ثواب ہی ثواب ہے۔ ایک آیت کو سمجھ لینا ساری رات کی عبادت سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ کتنی آیتیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو کتنا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ دیکھیں محظوظ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گندوں مندوں کے لیے کتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، کتنے انعام ہیں اس کے ہمارے اوپر۔ آگے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ تمہیں لے کر نہ کانپے۔ زمین پانی کے اوپر بنائی نا تو ہلتی تھی، اللہ نے اس کو روکنے کے لیے پہاڑوں کے لنگر میخوں کی طرح زمین کے اندر
گاڑ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ وَأَنْهَارًا اور ندیاں بنائیں، وَسُبُلًا اور زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت بناؤ، وَعَلَامَاتٍ جب بندہ سفر کرتا ہے نا، راستے پر چلتا ہے تو اس کو کوئی نشانیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، بھول نہ جائے نا، تو فرمایا وَعَلَامَاتٍ تمہارے لیے راستے بنائے، تو بہت ساری تمہارے لیے نشانیاں بھی اللہ نے بنائی ہیں۔ وَيَهْتَدُونَ اور فرمایا کہ وہ ستاروں سے راہ پاتے ہیں۔ یہ جو ستارے ہیں ان سے بھی انسان کیا کرتا ہے؟ راہ پاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ستارہ نور بھی ہے اور وہ اس کی جو ہدایت ہے وہ بھی نور ہے، تو پتہ چلا ایک چیز خود بھی نور، اس کی تعلیمات بھی نور، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نبی پاک خود بھی نور ہیں، نبی پاک کی تعلیمات بھی کیا ہیں؟ نور ہیں۔ آگے فرمایا آفامن یخلق کما لا یخلق، کیا وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ اللہ ہے نا جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، تو کیا وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ بت ہیں، انہوں نے کچھ بنایا کبھی؟ بتوں سے کبھی کوئی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی فعل، کوئی کمال کبھی صادر ہوا؟ نہیں نا، بت کخ بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا وہ جو پیدا کرتا ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ افلا تذکرون کیا تم لوگ نصیحت نہیں مانتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا یہ اللہ نے چند نعمتیں گنوائی ہیں، فرمایا اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر تم اس کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ ضرور بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اور وہ جو اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بناتے۔ لا یخلقون شیئا کافر لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ پیدا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو بیچارے خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ کیا ہیں؟ خود بنائے گئے ہیں۔ بت بنا ہوگا لکڑی کا تو لکڑی بھی اللہ نے بنائی ہے، بت پتھر کا بنا ہوگا تو پتھر بھی پیدا کیا گیا ہے، پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مٹی کا بنا ہوگا تو مٹی بھی اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ فرمایا انہوں نے کیا پیدا کرنا ہے، ان بتوں نے کیا کچھ بنانا ہے؟ یہ تو بیچارے خود بنائے گئے ہیں، یہ کیا کچھ بنائیں گے؟ اچھا کچھ لوگ نا یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہتے ہیں نہیں یہ نبیوں ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو نا یا رسول اللہ کہہ کر یا نبی کہہ کر، تو وہ کچھ نہیں بنا سکتے بلکہ ان کو بنایا گیا، خود اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کتنی احمقانہ بات ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرے پارے میں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا میں زمین کے اوپر انگلیوں سے نا ایک پرندے کی تصویر بناتا ہوں، مورت بناتا ہوں، پھر میں پھونک لگاتا ہوں، تو جب میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ جو انگلیوں سے جس کا نقشہ بنایا تھا وہ حقیقی پرندہ میں اس کو بنا دیتا ہوں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پرندے تخلیق کر رہے ہیں، تو یہ پھر آیت نبیوں کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر نبیوں کے بارے میں اس آیت کو مان لیں تو پھر لوگ شک میں پڑیں گے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ نبی نے اتنا کچھ بنایا، دوسری جگہ کہ جی کچھ بھی نہیں بنا سکتے، تو آیتیں تو آپس میں ٹکرا گی نا۔ لہذا انصاف والی بات یہی ہے کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، بت جتنے اکٹھے ہو جائیں مرضی ساری کائنات کے بت مل جائیں، ایک مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے، اتنے مجبور ہیں۔ اور پھر اگلی بات بھی ہماری دلیل ہے، لوگ کہتے ہیں یہ آیت نبیوں کے بارے میں، بھائی کیسے نبیوں کے بارے میں ہو سکتی ہے؟ ذرا اگلے لفظ بھی تو سنو نا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے پیدا کیا کرنا، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔
अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दे हैं, गैरु अहया, ऐसे मुर्दे हैं जो कभी जिंदा थे ही नहीं, गैरु अहया, जो जिंदा नहीं थे, ऐसे मुर्दे हैं। अब ये देखें, अंबिया किराम जो दुनिया से पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वो कभी ना कभी तो दुनिया में जिंदा थे ना, वो अब अमवात हैं, चलो ठीक है मान लिया कि अब उनकी वफात हो चुकी, लेकिन कभी वो अहया थे। लेकिन जो कुछ भी नहीं बना सकते उनके बारे में अल्लाह फरमाता है अमवातुन गैरु अहया, ये ऐसे मुर्दे हैं जो कभी जिंदा नहीं थे, तो ये क्या बनाएंगे। वमा यशऊरून अय्याना युबासून, और ना वो ये जानते हैं कि लोग कब उठाए जाएंगे। मुझे पता है लोग कब उठाए जाएंगे, क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। आपको पता है लोग कब उठाए जाएंगे, क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम को, सारे नबियों को पता है लोग कब उठाए जाएंगे, क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। तो वो कौन है जिसको पता ही नहीं कि लोग कब उठाए जाएंगे? वो बुत है। कौन है बोलिए? बुत हैं। बुत हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये कुछ भी कर नहीं सकते। इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। फल्लदीना ला युमिनूना बिल आखिरा, पस वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। कुलूबहुम मुनकिरा, उनके दिल मुनकिर हैं। वहुम मुस्तकबिरून, और वो मगरूर हैं, तकब्बुर करने वाले हैं। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, फिल हकीकत अल्लाह जानता है जो छुपाते हैं जो ज़ाहिर करते हैं। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, और बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। व इज़ा क़ील लहुम मा अनज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन। अब ये दो तकाबुली बातें आ रही हैं, बस ये हो जाएं फिर दर्स ख़त्म। काफिर और मुसलमान का बयान आ रहा है, इन दोनों में जो फ़र्क है वो भी बयान हो रहा है। ज़रा गौर कीजिएगा। जब उनसे कहा जाता है, किन से? काफिरों से, बेईमानों से, मा अनज़ल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या उतारा है? तो कहते हैं क़ालू असातीरुल अव्वलीन, पिछले लोगों की कहानियाँ उतारी हैं। और क्या है? पिछली कहानियाँ, और क्या है? लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अपने बोझ पूरे उठाएं, और कुछ बोझ उनके जिन्हें अपनी जहालत से गुमराह करते हैं। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अपने बोझ पूरे उठाएं। वमिन औज़ारिल्लज़ीना युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, और ये काफिर उनका भी बोझ उठाएंगे जिनको ये गुमराह करते हैं बगैर इल्म के, अपनी बातों में लगाकर जिनको गुमराह किया उनका बोझ भी उठाएंगे और अपने गुनाह का बोझ भी उठाएंगे। अला साआ मा यज़िरून, क्या ही बुरा बोझ है जो वो उठाते हैं। क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बेशक उनसे पहलों ने मकर किया। फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, अच्छा जिन्होंने मकर किया उनके साथ हुआ क्या? अल्लाह का अज़ाब आया, उसकी कैफियत बयान हो रही है। तो अल्लाह ने उनकी जो बस्ती थी उसको उनकी बुनियादों से लिया, नींवों से लिया, हिला कर रख दिया, कमज़ोर कर दिया। फ़ख़र्रा अलैहिमुस्सक़्फ़ु, तो उनकी छतें उनके ऊपर गिर पड़ी। मिन फ़ौक़िहिम, इनके ऊपर से। व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, और उन पर वहाँ से अज़ाब आया जहाँ की उन्हें ख़बर ना थी। सुम्मा यौमल क़ियामत युख़ज़ीहिम, फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्हें रुसवा करेगा। वयक़ूलु, और अल्लाह फरमाएगा, ऐन शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीहिम, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनमें तुम झगड़ते थे। क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, वो कहेंगे जिन्हें इल्म दिया गया। इन्नल खिज़्यल यौमा वस्सूअ अलल काफिरीन, कि आज सारी रुसवाई और बुराई काफिरों पर है। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, और वो कि फ़रिश्ते उनकी जान निकालते हैं इस हाल पर कि वो अपना बुरा कर रहे थे। फ़अल्क़वुस्सलमा मा कुन्ना नअमलु मिन सू, अब सुलो डालेंगे। फरिश्ते जब ज़ालिमों की रूह निकालते हैं तो
تو جو ظالم ہوتا ہے اب سلو کے چکر میں ہوتا ہے، کہتے ہیں فرشتوں ہاتھ تھولا رکھو، ہم ایمان لاتے ہیں، اب سلو ڈالتے ہیں، اپنی طرف سے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، بھی ہماری سلو، ہم نے مانا اللہ کو، قیامت کو مانا، سب کچھ مانا، ہمیں موقع دے دو۔ کبھی کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ہم نے کوئی برائی نہیں کی، ہمارے ساتھ ایسی سختی نہ کرو۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے کام تھے۔ یہ ہوا کافروں کو معاملہ، ان کے اوپر عذاب کا ذکر ہوا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا تو کہتے ہیں پچھلی کہانیاں اتاری ہیں۔ اب مومنوں کی بات تو آ رہی ہے، وہ ذرا آگے سنیے گا، اگلی آیت سے شروع ہو رہی ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ جو پچھلے کافر ہیں جن کا ذکر ہوا، ان کو جہنم کے اندر داخل کرو۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا یہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اب ایمان والوں کی بات۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے جو ڈر والے ہیں، تقوی والے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ ما انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا؟ قالوا خیرا، تو ایمان والے کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو اتارا ہے وہ خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، سب بہتر ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اس میں کوئی نقصان والی یا خرابی والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے ہماری طرف خیر اتاری ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کے کام کیے، اچھے کام کیے، ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت اس سے بہت بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا گھر ہے پرہیزگاروں کا۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں جن میں جائیں گے ان کے نیچے نہریں روا دواں ہیں۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اس میں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، مومن جو چاہیں گے جنت میں ان کے لیے وہی ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ ایسے ہی صلہ دیتا ہے متقین کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور وہ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ ستھرے ہوتے ہیں۔ پیچھے کافروں کا ذکر ہوا نا، فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ گناہ میں لتڑے پڑے ہوتے ہیں، اور مومنوں کی باری آئی، فرمایا فرشتے ان کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس کی وجہ سے جو اعمال تم کر کے آئے ہو، جنت میں چلے جاؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، تو یہ جو کافر ہیں کیا اس انتظار میں کہ فرشتے ان پر آئیں یا تمہارے رب کا عذاب آئے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے جو پہلے تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، تو ان کی برائیوں کی جو کمائی تھی وہ انہیں آ کر پہنچی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں اس عذاب نے آ کر گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ سورہ نحل کی 34 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل قرآن تفسیر ترجمے کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔